الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء أهل السنة أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه عليه الصلاة والتسليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم انصرنا على القوم المنافقين اللهم
انصرنا على القوم المنافقين اللهم انصرنا على القوم المنافقين والكافرين بجاه النبي الكريم رؤوف الرحيم عليه الصلاة والتسليم احباب عزیز وقار حمد و صلاۃ اللہ ہمارے آج کے جمعہ المبارک کے خطبے کا جو موضوع ہے علم غیب قسط نمبر 3 جو فقط صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف سے احادیث مبارکہ آج کے درس میں پیش کی جائیں گی کہ سرکار ذی وقار علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ جل شانہ نے اپنی رحمت کے دوپہر علم غیب کا وافر اعتبار سے حصہ عطا فرمایا ہے اور یہی مسلمانوں کا عقیدہ ہے اور یہی قرآن و حدیث کے اندر بات بڑے عدم درجے سے ثابت ہے سرکار عالی وقار علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کی عطا سے کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آپ سے پوشیدہ ہو یہی مسلمانوں کا عقیدہ ہے اور یہی بات آج ہمارا یہ تیسرا جمعہ المبارک ہے قرآن اور صرف بخاری و مسلم سے آپ کو حوالہ جات پیش کر رہے ہیں کہ سرکار علیہ السلام سے کوئی چیز کائنات میں پوشیدہ نہیں ہے آج کی جمعہ مبارک کے درس میں پہلی حدیث امام مسلم نے صحیح مسلم کے اندر اس کو ذکر فرمایا ہے باب الفضائل میں حدیث کا نمبر ہے 2277 امام مسلم نے صحیح مسلم میں باب کون سا ہے باب الفضائل جس میں فضیلتوں والی حدیث ہے امام مسلم نے ذکر کی ہے باب الفضائل میں صحیح مسلم میں حدیث کا نمبر 2270 ہے ذرا غور کرنا لوگ کیا کہتے ہیں اور آپ نے سرکار کو کیسی شان عطا فرمائی ہے سرکار علیہ السلام کے صحابی حضرت جابر بن سامورہ اس حدیث کے راوی ہیں ان جابر بن سامورہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی لا اعرف حجرا بمکہ كان يسلم علي قبل ان ابعث انی لا اعرفه الان او كما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم سرکار علیہ السلام نے صحابہ کو ارشاد فرمایا سننے والے کون ہیں بولے سننے والے کون ہیں صحابہ کرام یہ جملے کیوں دہراتے ہیں تاکہ ان بعض لوگوں کو علم ہو جائے کہ صحابہ کی شان کا ٹھیکہ تو تم نے اٹھا رکھا ہے لیکن صحابہ والے تمہیں عقیدے نصیب ہوئے اس لیے باتوں کا بار ذکر کرتے ہیں تاکہ ان بعض لوگوں کو جو سرکار علیہ السلام کی شان کے منکر ہیں آپ کے اوصاف کے منکر ہیں بےایمان ہیں ان کو پتہ چلے کہ ہم صحابہ کی شانیں تو بیان کرتے ہیں اور ان کا دعویٰ اپنے تک ایسا ہے کہ شاید ان کے سوا کائنات میں کوئی صحابہ کو ماننے والا نہیں یہ ان بےایمانوں کا دعویٰ ہے بار بار صحابہ کا ذکر کر کے آپ کو سمجھایا جاتا ہے کہ صحابہ سے حقیقی تعلق ان کا نہیں ہے آپ لوگوں کا ہے کیوں جیسا ایمان صحابہ کا تھا ویسا ایمان ان کا نہیں ہے جو عقائد صحابہ رکھتے تھے سرکار علیہ السلام کے بارے میں جو عقائد اہل بیت اطہار رکھتے تھے سرکار علیہ السلام کی ذات کے بارے میں الحمدللہ وہ عقائد یا رسول اللہ کہنے والے کا
اہل سنت پہ پائے جاتے تھے. اور کہے نا سرکار ٹھیک کو بندہ دے دے بتانے کی ضرورت کیا پڑے گی؟ ایسی باتیں کہ شریعت کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. کوئی حلال حرام کا اس حدیث میں مسئلہ نہیں آ رہا. اس حدیث میں تو یہ آ رہا ہے کہ میں دنیا میں ظاہری طور پہ آنے سے پہلے بھی کائنات کو جانتا ہوں. اس حدیث میں یہ آ رہا ہے. اس حدیث کا کسی حلال حرام کے مسئلے سے تعلق صرف سرکار علیہ السلام کی نگاہ پاک اور علم غیب کے ساتھ تعلق ہے. دیکھیں حضرت جابر اور سامورہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انی لأعرف فرمایا میں جانتا ہوں. کیا فرمایا ہے؟ اور غور کریں یہاں فقط یہ بھی آ سکتا تھا عارف. سرکار نے یوں بھی ذکر فرمایا. سرکار نے انی لأعرف دو تاکیدیں یہاں ذکر کرتی ہیں. کتنی تاکیدیں آئی ہیں؟ ایک انا کے ساتھ ایک لام تاکید لا عارف کو ذکر فرمایا. تو پھر حضور تو ویسے ہی فرما دیتے امت کے لیے کافی تھا. لیکن جو بعض لوگ منکرین آنے تھے نا سرکار کی نگاہوں کو تو ان کو دیکھ رہی تھی تو انہیں سمجھانے کے لیے سرکار نے یہاں پختگی کرنے کے لیے کلام کی مضبوطی کے لیے کتنی تاکیدوں کا ذکر فرمایا ہے؟ دو کا ذکر فرمایا. انا کا بھی ذکر کر دیا لام تاکید کا بھی ذکر کر دیا تاکہ انہیں بھی پتہ چلے کہ سرکار نے اس بات کو پختگی کے ساتھ بیان کیا ہے. انی لأعرف فرمایا صحابہ میں جانتا ہوں میں کس چیز کو حاجرہ فرمایا ایسے پتھر کو جانتا ہوں ایسے پھر مکہ کا جو مکے میں ہے. وہ پتھر کہاں ہے؟ مکہ شریف میں وہ پتھر موجود ہے. فرمایا صحابہ میں اس کو جانتا ہوں. کانا یسلم علی قبل ان ابعث فرمایا میں اس کو اس وقت سے جانتا ہوں اور جانتا بھی اس لیے اور کہنا مکہ تو ہے پہاڑوں کا شہر. مکے میں ہے ہی سارے پہاڑوں پہاڑ. سرکار یہاں ایک پتھر کا ذکر کروا رہے ہیں. سرکار نے یہ نہیں فرمایا مکے سارے پتھروں کو میں جانتا ہوں. کیوں؟ جن کی طرف آپ جاننے کی نسبت کریں گے اس پتھر کی شان بڑھ جائے گی. اس پتھر کی شان تو سرکار نے کیا فرمایا میں اس کو جانتا ہوں. کیوں؟ فرمایا کانا یسلم علی کیونکہ وہ پتھر میری ذات پہ سلام پیش کیا کرتا تھا. میری ذات پہ کیا پیش کیا کرتا تھا؟ یسلم سین کے ساتھ سلم یسلم تسلیم. جس طرح قرآن میں آیا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والو اس غیب بتانے والے نبی پر صلوا علیہ تم درود پڑھو جو سوال کے ساتھ سیدھا ہے. وسلموا اور تم سلام پڑھو. تم کیا کرو؟ سلام پڑھو. تسلیما جس طرح سلام پڑھنے کا حق ہے. جس طرح سلام پڑھنے کا اللہ کے محبوب نے یہ وہی فرمایا مگر کانا یسلم علی میں اس پتھر کا ذکر صحابہ اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ میری ذات میں درود و سلام بھیجا کرتا ہے. میری ذات میں کیا بھیجتا ہے؟ سلام کرتا ہے. کعب سے آپ غور کرتا ہے کعب دا ان ابعث فرمائے اس سے بھی پہلے سے میں جانتا ہوں کہ میں اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آیا ہوں. اس سے بھی پہلے سے میں جانتا ہوں وہ پتھر میری ذات پہ سلام میرے پتھر صحابہ میں پیدا ہونے سے بھی پہلے سے جانتا ہوں. دنیا میں قدم رکھنے سے بھی میں اس کو پہلے سے اور کریں. ہمارے آقا کی شان کتنی بلند ہے. لوگ تو کہتے ہیں سرکار آ گئے جوانی اور شباب کے عالم میں اعلان نبوت ہو گیا. لوگ اس حالت میں کہتے ہیں کہ سرکار کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں اور یہ سرکار علیہ السلام خود اپنی شان بیان کروا رہے ہیں
فرمایا تم میری جوانی و شباب اور اعلان نبوت کے بعد کی باتیں کرتے ہو، ہماری تو شان یہ ہے کہ ہم ابھی تک دنیا میں ہم نے قدم رکھا ہی ظاہری طور پہ ہم دنیا میں ابھی تک آئے صحابہ اس سے پہلے سے ہم جانتے ہیں مکہ شریف میں اس پتھر کو کانا یسلم علیہ جو میری ذات میں سلام پیش کیا کرتا تھا۔ غور تو کریں سرکار کی نگاہیں کہاں تک ہے، سرکار علیہ السلام کا علم کہاں تک ہے۔ کروڑوں پتھروں میں ایک پتھر آپ کی آمد سے پہلے آپ کی ذات میں سلام پیش کیا کرتا، بلکہ آپ اس کو کھربوں پتھروں میں سے یہ پتھر کہہ سکتے کہ کائنات میں کھربوں پتھر موجود ہے۔ سرکار علیہ السلام کے علم کو دیکھیں، سرکار کو اس پتھر کا بھی پتہ چل گیا، ابھی دنیا میں قدم مبارک رکھا اور سرکار کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ وہ پتھر کس جگہ موجود ہے، وہ پتھر کس جگہ موجود ہے۔ سرکار نے فرمایا صحابہ وہ مکے میں موجود ہے اور ابھی تک میں دنیا میں آیا نہیں تھا، وہ اس وقت سے میری ذات پہ کیا بھیج رہا ہے، سلام بھیج رہا ہے۔ انی لعارف حجرا بمکہ تھا، اے صحابہ میں اس پتھر کو جانتا ہوں، میں اس پتھر کو جانتا ہوں۔ اب غور کریں سننے والے کون ہیں، بولنے والے عادت بنائے اپنا ٹائم بچایا کریں، سننے والے کون ہیں۔ کسی صحابی نے کھڑے ہو کے یہ تو نہیں عرض کی کون سی بات، یا سنا عجیب بات ہے، آپ ابھی دنیا میں آئے نہیں تھے، آپ ابھی دنیا میں آئے نہیں تھے اور ایک بے جان پتھر آپ پہ کیسے سلام بھیجا ہے، اس کو کیسے پتا چلا کہ سرکار علیہ السلام آئیں گے یا سرکار علیہ السلام کا کوئی وجود ہے۔ کسی شخص نے اس بات کے بارے میں سوال اور نہ یہ کہا، عجیب بات ہے ایک مطلب دنیا میں آیا نہیں، وہ آنے سے پہلے اپنے حالات بتا ہے کہ میری آمد سے پہلے کیا ہوتا ہے۔ صحابہ نے کسی شخص نے یہ سوال اٹھایا، کیوں؟ ان کا یہی عقیدہ تھا جو آپ نے ان پر آپ نے آج فرمایا ہے کہ سرکار تو اس وقت سے ہے جب رب تھا یا رب کے محبوب مصطفیٰ کریم تھے، تیسری کوئی چیز ابھی بنی ہوئی نہ آسمان تھے، نہ جنت تھی، نہ دوزخ تھی، نہ شمس تھا، نہ قمر تھا، نہ یہ ستارے تھے، نہ یہ زمین تھی، حتیٰ کہ وقت بھی نہیں تھا، کیونکہ وقت کا تعلق ہوتا ہے کسی سے، سورج اور چاند سے اس کا تعلق ہے، جب وہ نہ ہو تو وقت کہاں سے آئے گا۔ سرکار کے صحابہ کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ سرکار کس وقت سے ہے، اس کو صرف رب جانتا ہے، اس کو صرف کون جانتا ہے۔ کبھی تو صحابہ چپ کر کے بیٹھے رہے، ورنہ صحابہ نے کبھی بھی کوئی کہا اور بات میں فوراً کر دیا، یا سورہ آپ نے یوں فرمایا اس کا حال کیا ہے، تو یہاں صحابہ چپ ہے، معلوم ہوا صحابہ کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ ظاہری آمد سے پہلے بھی سرکار پوری دنیا میں حکومت فرمایا کرتے تھے، ظاہری آمد سے پہلے بھی سرکار سے کائنات میں کوئی چیز چھپی ہوئی، اور پھر کیا فرمایا، انی لعارفہ الآن، صحابہ پہلے بھی جانتا تھا، آج بھی اس پتھر کو جانتا ہوں کہاں موجود ہے اور کس طرح میری ذات میں درود و سلام پڑھتا ہے۔ غور کریں، لوگ سرکار کی ذات میں سلام لکھا ہو نا، السلام علیکم یا رسول اللہ، یا فقط یا رسول اللہ، یا السلام والسلام علیکم یا رسول اللہ لکھا ہو، یہ صلاۃ کے ساتھ جس سیغے میں سلام کا ذکر ہے لوگ اس کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ غور کریں آپ ان لوگوں کا گندا عقیدہ دیکھیں، اور ادھر رب ہے پتھروں سے بھی درود و سلام پڑھواتا ہے، کن چیزوں سے، اور ابھی سرکار آئے بھی نہیں ہے، ابھی سرکار دنیا میں امام مسلم میں، صحیح مسلم میں، کتاب الفضائل میں حدیث کے نمبر 2270 میں اسی حدیث کو ذکر کیا کہ سرکار فرماتے ابھی تک ہم دنیا میں نہیں آئے تھے، ظاہری طور پہ مکہ شریف کے اس پتھر کو میں جانتا ہوں جو میری آنے سے بھی پہلے میری ذات پہ درود و سلام پیش کیا کرتا تھا۔ صحابہ بڑے خوش ہوئے، کیونکہ ایمان والے جب اپنے محبوب کی شان سنتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ تو بے ایمان کی صفت ہے، سرکار کی شان سننے ہمارا ہے، یہ بے ایمانوں کی صفت ہے۔